یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ یہ زندگی بہت جلدی ختم ہو جانی ہے، پھر ایک دن آنا ہے جس دن انسان خالی ہاتھ ہوگا اللہ کے سامنے۔ اس دن خوش نصیب اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب جس کو قیامت کے دن جتنا سایہ زیادہ چاہیے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ صدقہ کرے۔ اور خاص طور پہ جن ایام سے آج مسلمان گزر رہے ہیں، کرونا کا وائرس پھیل رہا ہے، وہ غریب لوگ، وہ سفید پوش لوگ جو روز کما کے روز کھاتے تھے، روز مزدوری کی بنیاد پہ ان کے گھر کے اندر چولہا جلتا تھا، وہ اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے قید ہو کر رہ گئے۔ تو پیارے بھائی، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیجئے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس تجارت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں خالی ہاتھ آئیں گے، یہ دنیا کی ہر چیز اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ تو آگے بڑھیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خرچ کیجئے، ان کے گھروں میں راشن پہنچائیے، ان کے گھروں میں کھانا پہنچائیے۔ اور یاد رکھیے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہما کہ آپ انسانوں میں سب سے بڑھ کر سخی، اور خاص طور پر رمضان میں تو آپ کی سخاوت، اس کا کیا ہی کہنا، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ اور رمضان کی بھی آمد ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دروازے کھولیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ یہ وہ شریعت ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس میں کتے کے ایک بچے کو پانی پلانے سے اللہ نے ایک فاحشہ کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ کہاں وہ مسلمان بھائی آپ کے جو اس وقت بھوک اور پیاس کی کیفیت میں ہے، جو غربت اور پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کے دست و بازو بنے۔ اللہ کی قسم، کسی غریب کی دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کو دنیا اور آخرت میں ان نعمتوں سے ہمکنار کر سکتی ہے جس کو آپ اپنی زور بازو پر نہیں کما سکتے۔ اور یہاں پر میں اپنے بھائیوں کو، سب سے پہلے اپنی جان کو، پھر اپنے تمام بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ عرض بھی کروں گا، عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں سب سے بنیادی شرط اخلاص ہے۔ جو بھی کام کریں خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے ہوگا تو آپ کا تھوڑا سا عمل وہ بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا۔ تھوڑا سا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، بھلے تم کھجور کا آدھا حصہ ہی صدقہ کر دو۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ انسان چھپ کے اللہ کے لیے دیتا ہے، چھپ کے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، ایسے چھپتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو نہیں پتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اس کو پالتا اور پوستا ہے جیسے تم اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتے اور پوستے ہو۔ اور قیامت کے دن انسان جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ پہاڑوں کی طرح اس کے میزان کے اندر وہ ثواب موجود ہوگا۔ مادہ پرستی نے آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ صابن کی ایک ٹکیا بھی دے رہے ہیں، 1000 روپے کے نوٹ دے رہے ہیں، تو 10-10 20-20 لوگ ہاتھ پکڑ کے گروپ فوٹو لے کر اس غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس کے لیے دے رہے ہو؟ کیمرے کے لیے؟ تو یہ کیمرہ قیامت کے دن آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر اللہ کے لیے مجھے وہ چہرے بڑے ہی پیارے لگے، اللہ ان چہروں کو تر و تازہ کر دے، اللہ ان بھائیوں کو ڈھیروں خوشیوں سے نواز دے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کے ہر غم کو ختم کر دے، جو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑائے بغیر راتوں کو جاتے ہیں، اندھیروں میں ان کے دروازے بجاتے ہیں اور سامان رکھ کے خود غائب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ غریب کو کھلا رہے ہیں، غریب سے کچھ نہیں چاہیے انہیں۔ کس لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ نہ ان سے کوئی شکریہ،
نہ ان سے کوئی جواب، نہ ان کے کمنٹس، انہیں کچھ نہیں چاہیے، انہیں صرف یہ چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو اس طرح اخلاص سے اپنے بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، بھلے وہ 1 روپے کی چیز ہی خرچ کر دے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری